نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاش دل دی گہرائیاں چ دعا کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سنو، سچ تے عمل کرنا اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرما۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور انہاں دی روح دے مطابق قلب اور عمل کرنے والا بندہ بنائیں۔ قرآن عرض تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائی، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں۔ مرددم قلبہ طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائیں۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، ہر لمحہ اپنی سونی صحبت رہن والا اور اپنی سونی پاک ذات قلبوں ڈبا رہن والا بندہ بنائے، تا ابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڈے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبل صد احترام موضوع سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ، اور اج انہاں اللہ والیاں وچ بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن والے انہاں دی تعلیمات دے بارے کچھ عرض کراں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، اندے رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستان، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک دے اندر اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست ہے تے میں انہاں دا دوست ہاں، اور انہاں میرے دلوں دوستی لائی، کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی پروگراموں سے نکلے، سچی توبہ کیتی، اپنے من نو ماسوا اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاظتاں تو پاک کیتا، پھر میرے دوست سچے اولیاء اللہ، سچے مردہ نفس زندہ دل صحیح القیدہ علماء اور مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو تعلیم و تربیت حاصل کیتی، اپنا اندر نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح جسم جو نکل کے انہیں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی کہ جویں میں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تے انہاں نوں اپنے دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ تو نوازیا۔ یہ وہ میرے سچے دوست ہیں جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کسی طرح نہ کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ راحت القلوب دے اندر لکھ دے رہے ہیں کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسی کیتی تے آپ دی محفل دے اندر علماء مشائخ اور دیگر درویش بھی حاضر خدمت سی۔ تے آپ نے اپنی زبان بارچ فرمایا کہ جس طرح مرید نو اپنے پیر دا شجرہ جاننا ضروری ہے، اسی طرح مذہب دا شجرہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ سونے نا کس طرح جا کے ملتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش ارشاد فرمایا کہ اگر سوال کیتا جائے کہ تو کدے
مذہب دے ہیں تو کہو کہ امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ علیہ مذہب دیتے ہیں، اور حضرت امام اعظم حضرت ابراہیم علقمہ دے مذہب تے حضرت علقمہ ابراہیم نقفی دے مذہب دیتے ہیں، حضرت نقفی امام عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مذہب تے نے، تے امام مسعود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دے مذہب تے نے۔ تے حضرت ابو ہریرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے مذہب تے نے، تے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ دے مذہب تے نے، خلیل اللہ دے مذہب تے نے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت نوح علیہ السلام دے مذہب تے نے، حضرت نوح علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام دے مذہب تے نے، حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام دے مذہب تے نے، حضرت آدم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام دے مذہب تے نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام مہتر ابراہیم مائکائیل علیہ السلام دے مذہب تے نے، حضرت مائکائیل حضرت اسرافیل علیہ السلام دے مذہب تے نے، حضرت اسرافیل حضرت اسرائیل علیہ السلام دے مذہب تے نے، اور حضرت اسرائیل حضرت احدیت سمدیت مذہب تے نے۔ تے اگے اللہ سونے میں معلوم ہے اور کسی نو معلوم نہیں۔ پھر آیات قرآنی اور عادیہ معصورہ دے بارے گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے اپنی زبان بارش جو فرمایا کہ انسان دی دعا اور آیات قرآنی تو خالی نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ ایسے کام چ لگا رہنا چاہیے تاکہ اللہ سن دی امان چ رہے۔ پھر اپنی زبان بارش ارشاد فرمایا کہ تہجد دی نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے تے فرض سی اور ساڈے حق دے وچ سنت ہے، اور یہ 8 رکعتاں سحر دے قریب ادا کیتیاں جاندیاں، اور انہاں رکعتاں وچ جنہ بھی قرآن پاک جاندا ہوئے پڑھے تو مقدار مقرر نہیں، البتہ کرت دراز کرنی چاہیے کیونکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد دے اندر کرت دراز کرتے ہوندے سکے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایک بزرگ ابن شاہ قطب الدین نام دے بزرگ سی، بڑے اللہ والے سکے، تہجد دی نماز ایک باری انہوں کو فوت ہو گئی تے آپ دے زانوں دے وچ درد شروع ہویا، چند روز سے درد وچ مبتلا رہے، آخر غور کیتا معلوم کرنا چاہے کہ درد کیوں ہوئی، آواز آئی غیب تو آواز آئی ہے بزرگ کہ ہن تو تہجد تیرے کو تہجد دی نماز فوت ہوئی ہے، اسے واسطے تینوں درد ہو رہا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اولاد دے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دی روایت دے مطابق لکھیا دیکھا کہ جڑا شخص سورہ بقرہ دیاں 10 آیتاں اس ترتیب نہ پڑھے کہ 4 آیتاں آیت الکرسی تو پہلے والیاں اور 4 بعد والیاں اور 2 سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں، تو دے گھر چ شام تک شیطان نہیں داخل ہو سکتا، اور اگر رات نو پڑھے گا تو سارا دن بھی وہ گھر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے اپنے زبان مبارک جو فرمایا کہ جنہوں مفلسی لاحق ہوئے انہوں چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت نہ پڑھے۔ پھر آپ نے اپنے زبان مبارک ارشاد فرمایا کہ ایک باری میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کی خدمت دے وچ میں حاضر سگا، ایک شخص نے آ کے سلام عرض کیتا کہ آپ نے حکم دیتا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا، عرض کیتی کہ حضور معاش دی بڑی تنگی ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا کیا تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نہیں پڑھتا؟ عرض کیتا حضور نہیں۔ کہ آپ نے فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو روایت ہے کہ جہاں شخص کلمہ بے کثرت پڑھتا ہے اللہ سونا انہوں مفلسی دی غریبی دی تکلیف تو بچا کے رکھتا ہے۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات کا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ جدوں بھی سانو کوئی مشکل پیش آوے تو اللہ سن دے حضور دعا کریے، اور مسنون دعاواں اور وظائف پڑھیے
تاکہ اللہ سونے دی ساڑھے تے حفاظت رہے۔ تے جدوں معاشی تنگی ہوئے، غریبی ہوئے تے لا حول ولا قوت نو زیادہ تو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تے تہجد دی نماز دی پابندی کرنی چاہیے، اور تہجد دی نماز دے وچ لمبی کرت کرنی چاہیے، کیونکہ تہجد دی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے فرض سی اور ساڈے واسطے سنت ہے، اور یہ بے شمار فوائد و برکات ہے دنیا قبر اور آخرت دے اندر انسان نو حاصل ہوندے نے۔ تے اپنے پیراں دا شجرا بھی یاد رکھنا چاہیے، اور اپنے مسلک دا شجرا بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تے قلباً ہر ویلے ذات مولا ڈبا رہنا چاہیے، قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرنا چاہیے، قرآن و سنت تو علاوہ جن شیطانی پروگراموں تو الگ ہو جانا چاہیے، تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے جس مقصد واسطے اللہ سونے سانو پیدا کیتا۔ اور اسی جماعت اولیاء داخل ہو سکی، اگر اسی چاہنے ہیں کہ اولیاء اللہ دی جماعت داخل ہوئی ہے، سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے، اور اللہ سونے سے دوست بنی ہے، تاکہ اللہ سونے سانو بھی دوست بنا لے۔ سانو بھی چاہیے کہ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں تمام شیطانی پروگراماں گمراہ بہتر جہنمی فرقے دے تبلیغی نصاباں فرقیاں ٹولیاں دے تبلیغی نصاباں گمراہ غیر شرع افلاطونی دجالی منافق بابیاں دے پروگراماں تو الگ ہو کے سچی توبہ کر قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کریے، اپنے اندر ماسوا اللہ دی علاشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں ظلمتاں رغبتاں تعلقاں محبتاں تو خالی کر کے اللہ سونے دے دوست اولیاء اللہ سچے علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے۔ خوش قسمت لوگ جنہوں نے انہیں سچے علماء مشائخ دی زیارت اور صحبت نصیب ہوندی ہے۔ کسانے چاہیے نا سچے صحیح عقیدہ ذاتی بات نہیں، علوم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد مردہ نفس زندہ دل مت کی سرفروش بت شکن علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہوئی، یعنی دی زیارت تو مستفید ہوئی ہے، کیونکہ یہ لوگ ہے جنہاں دی زیارت نا اللہ یاد آندا ہے۔ اور انسانوں دے گناہ چڑھ دے کہ یہ اللہ پاک دی نگاہ خاص چے لوگ ہوندے نے، انہاں تے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات ہر ویلے برسدے رہندے نے۔ انہاں کو توحیدی نکاسی فیض حاصل کریے، یعنی صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، اور پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلب بھی حاصل کریے۔ پھر اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی اپنے اندر لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر اپنے دل وچ القاء کروائیے، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے۔ اور اس توحیدی نور نسبت کو اپنے اندر ایکسیپٹ کریے، انسٹال کر لیے، تاکہ ہر لہر دے اندر رچ بچ جائے، تاکہ ہر لہر جو ظلماتی لہر نکل جائے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہوندی ہے، تے جداں دیاں لہراں ہوندیاں وہ اپنی متعلقہ لہراں نال کنٹیکٹ کرن دی کوشش کردیاں رہندیاں، ہر ویلے انہاں چوں ویوز پھٹدے رہندے نے۔ اس واسطے اندروں ظلماتی لہراں تو پاک کرنا ضروری ہے۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ کسان چاہیے اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کریے، تاکہ ساڑھا اندر نورانی ہے ساڑھی روح یہ جسم جو نکل کے عشق مولانا سرشار ہو کے
اللہ کی طرف دوڑے۔ قرآن کریم رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ہو رہے رب سونے جنونی عشق کر دینے، ففروا للہ، دوڑو اللہ طرف۔ تو سچے عشاقان مولا ظاہر و باطنی نظارے طرف متوجہ نہیں ہوندے، بلکہ قلب ذات مولا ڈوبے رہندے اللہ سونے طرف۔ انہیں دی روح دوڑ دی ہے اتوں تک کہ انہیں دی روح کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دا شرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، ساری زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم رب سونے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ سورہ نساء رب سونے فرمایا کہ اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ تو جو دنیا چنے ہیں آخرت وچ بھی انہیں ہون گے۔ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونے انسان دی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے کہ جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑی حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔